آپ کو فصلوں کی کیڑے مارنے والی دوائیاں بتائیں گے، لیکن انسانی رذائل کو دور کرنے اور ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی وہ آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ چور چوری کرتے ہوئے دیوار پھلانگ رہا تھا، وہ دیوار سے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، محلے والوں نے سب کا سانس لیا کہ چلو اتنے دیر تو آرام رہے گا، کچھ دن تو آرام رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے 2 لاکھ روپے لے کر آپریشن کر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ کر چوری کے لیے دوبارہ فٹ کر دیا۔ اب یہ کون سی خدمت ہوئی؟ اب ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو جوڑ سکتا ہے، لیکن یہ ٹانگ چوری کی طرف نہ اٹھے، انسانیت کی خدمت کی طرف اٹھے۔ یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، نبوت کے علم سے ہوگا۔ ڈاکٹر دل کی بند رنگیں تو کھول سکتا ہے، وہ خدمت اپنی جگہ پر، وہ ضرورت اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں، لیکن اس دل میں والدین کے ادب محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، یہ نبوت کے علم سے ہوگا۔ یہ دینی ادارے اس علم الہی سے، آسمانی علم سے انسانی قدریں زندہ کر رہے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا علم نبوت سے تعلق ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، لیکن تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر کے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ انسان بنے گا ہی اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ اگر قرآن سے وابستہ نہیں ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، لینڈ کروزر اور پجاروں میں پھرتا ہوا، سانپ بچھو بھیڑیا اور چیتا تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب قرآن سے تعلق جوڑے، علم الہی سے اس کا تعلق جوڑے۔ اس لیے کہ قرآن ہی، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، یہ مشین اللہ نے ہماری بنائی، اور آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں باہر سے کوئی مشین امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا باکس کھولتے ہیں، اندر سے مشین نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ اور بکلیٹ نکلتی ہے جس میں اس مشین کی آپریٹنگ انسٹرکشن ہوتی ہیں، چلانے کی ہدایات ہوتی ہیں، اتنی دیر ریسٹ دو، فلانی قسم کا تیل دو، اتنے ٹیمپریچر پہ رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ جس ملک کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی وہی ملک دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا مشین فرانس کی ہدایت جاپان دے رہا ہو، مشین جاپان کی ہدایت جرمنی دے رہا ہو، جس کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی وہی دیتا ہے۔ میری اور آپ کی یہ مشین کس نے بنائی؟ بولے اللہ نے بنائی۔ اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پر بنائی، اور اتنی بہترین بنائی کہ دیکھ کر سارے خوش ہو گئے۔ تو مشین اس نے بنائی، آنکھ کا نور اس نے دیا، کانوں کی سنوائی اس نے دی، زبان کی گویائی اس نے دی، دل کی دھڑکنیں اس نے دی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت اس نے رکھی۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ ڈیزل گاڑی ہے، اس میں پیٹرول ڈالیں گے نا تو پھر انجن گیا، یہ پیٹرول گاڑی ہے، اس میں ڈیزل ڈالیں گے نا تو پھر انجن گیا۔ وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنانے والے نے اس کو ڈیزل پہ بنایا ہے، پیٹرول ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا، پیٹرول پہ بنایا ہے، ڈیزل ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا۔ یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بنانے والے نے یہ پیٹ کی ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، اس میں حرام جائے گا تو پھر یہ انجن اتنا خراب ہوگا کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں عرض
کر رہا ہوں دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں، دین فطرت ہے کہ بنانے والے نے یہ جو مشین بنائی ہے اس کے چلانے کی جو ہدایات دی ہیں قرآن مجید میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چلا کر بتایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کے بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور اساتذہ کرام اور طلبہ آپ خوش قسمت ہیں، ہمارے اساتذہ کرام جو مدرسین ہیں خوش قسمت ہیں۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے دیکھو دنیا میں اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے ما یدب علی الارض، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے، لیکن کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی ہے، وہ لکڑی پہ محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا ہے، وہ لوہے پر محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے پتھر رکھ دیا ہے، وہ پتھر پہ محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں۔ فرمایا تم خوش قسمت ہو، تمہارے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیے، تم اس پر محنت کرو اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ کسی کو رزق دیا کپڑے کاغذ لکڑی لوہے پتھر پہ محنت کروا کے، اور کسی کو رزق دیا اپنی کتاب پہ محنت کروا کے۔ آپ قسمت اپنی قسمت پہ ناز کریں، آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کی نگاہیں سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ پڑھتی ہیں، رات کو سوتے ہیں آپ کی نگاہیں سب سے آخر میں قرآن و حدیث پہ پڑھتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کے لیے جاگتے ہیں، اسی کے لیے تھکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی تمام تر توانائیوں کو علم نبوت کے لیے قبول کر لیے ہے، کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور اس علم الہی کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے اکابر ان کو جو کچھ بھی پڑھانے کے لیے مل گیا، شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے، جیل میں پہنچے، علامہ عثمانی رحمہ اللہ ان کی جیل میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت جیل میں آج کل کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا قیدیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ عذرائے مضاف فرمانے حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو، یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو۔ بخاری شریف سے تعلیم اسلام پر آ گئے، حضرت مدنی فرمان لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پڑھانے پر ہو رہا تھا وہی تعلیم اسلام پڑھانے پر ہو رہا، اس لیے کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرمانے لگے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، یہ حضرت کی کسر نفسی تھی، ورنہ حضرت نے 75 سال علم نبوت کی تدریس کی، 60 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھی۔ فرمایا زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، ایک بات تسلی والی ملتی ہے اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تو معلمن، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا اور اللہ نے ہمیں بھی معلم بنا دیا، نہ ہم ویسے نہ ہماری تدریس ویسی، لیکن ایک نسبت تو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نیچر آف جاب از آلسو کاؤنٹڈ، کام کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کام کیا ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا، آپ کو معلم بنا کر بھیجا، تعلیم کتاب اور حکمت کی تعلیم، ہاں آپ کو معلم بنا کر بھیجا، اللہ نے اسی آسمانی نصاب اسی آسمانی علم وحی کے علم کو اللہ نے ہمیں پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور ہمارے اکابر نے اس پڑھانے پر اپنی زندگی کی صلاحیتیں لگائیں۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ خیر المدارس میں جب تھے، حج پہ جانے سے پہلے طلباء سے فرمایا حج سے واپسی پر فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں زور کے بعد سبق پڑھاؤں گا، اس سے ایک دن پہلے کراچی واپس تشریف لائے، کراچی میں بیٹی رہتی تھی، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور فرمایا بیٹی بس ملاقات ہو گئی، اب مجھے اجازت دو، کل میں نے ملتان جا کر سبق پڑھانا ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی آپ عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے اور ابھی تو حج کے سفر سے بھی واپسی ہوئی ہے، آج رات تو ہمارے ہاں ٹھہر جائیں۔ فرمانے لگے بیٹی اجازت دے دو، ملاقات ہو گئی ہے، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے ہے، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے ہے۔ واپس تشریف لائے، ایئرپورٹ پر فلائٹ کینسل ہو گئی، وہاں سے سپیشل گاڑی ملتان کے لیے بک کی، بائی روڈ ملتان پہنچے، سیدھے درسگاہ میں تشریف لے گئے، سبق پڑھا کر اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔
اس انداز میں ان کی زندگی کی توانائیاں اس علم نبوت کے لیے استعمال ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ان بوریوں اور چٹائیوں پر کہیں شہر میں، کہیں دیہات میں، کہیں کچی عمارت میں، کہیں پکی عمارت میں، کہیں بجلی کی روشنی میں، کہیں دیے اور لالٹین کی روشنی میں، آج یہ مدارس 25